اب آپ کے وجود میں تر و تازگی کے لیے ایک معجزہ سناتا ہوں جو تازہ معجزہ ہے، ہمیں بھی کسی عالم نے سنایا، شاید آپ نے سنا۔ اہل بیت فرماتے ہیں تم ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ وہ امام زمانہ جب کسی عالم کے خواب میں آئے اور مولا فرماتے ہیں، عالم کہتا ہے امام آپ کے چہرے پہ اتنی جھریاں کیوں ہیں؟ مولا اتنا چہرہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بیمار ہو۔ امام نے فرمایا کہ میرے کہتے جب بیٹے کو اٹھانا چاہا تو بیٹا اٹھ نہیں رہا تھا، فوری ہاسپٹل لے گئے، ہارٹ بیٹ چیک کی، یہ بچہ مر چکا۔ اب گھر والوں نے اس کی ماں کو کہا بھائی چلو مولا علی کی زیارت کو، کہا میں نہیں جاؤں گی، میرا بیٹا چھن گیا۔ جب چھٹے امام کا بیٹا جناب اسماعیل بیمار تھا تو مولا کا صحابی کہتا ہے میں نے امام کو بہت پریشان دیکھا، گھر سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام باہر آئے، چہرے پہ اطمینان، اور ایک ہی جملہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا میرا بیٹا حسین نے چھین لیا، میں کیوں جاؤں؟ ایک ہی تو بیٹا تھا، میں زیارت کرنے کے لیے آئی تھی، مولا نے کچھ دیا نہیں، اوپر سے میری اولاد مجھ سے چھین لی، نہیں گئی۔ اسے آئے ہم نے خود دیکھے، گلگت کی ایک بیچاری بچی تھی، فلج تھا، اس کو اپنے بابا کی کاندھوں پہ سوار تھی، جب امام کی زری کے نزدیک اس بچی نے چھلانگ مار کے زری کو پکڑا اور کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ کم میں حجاب کے پردوں میں نہیں، تمہاری آنکھوں پر پردے لگے ہیں، ہٹاؤ پردے تو ہماری زیارت نصیب ہونا۔ کیوں نہیں ہٹاتے پردوں کو؟ تھوڑی دیر گزری، نیچے گیا، دروازہ کھولا، میرا آقا نہیں تھا۔ گلیوں میں دوڑا کہ میرا مولا کہاں گیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے امام کے پیچھے ایک مرتبہ دور سے دیکھا ایک سید جا رہا ہے اور رو بھی رہا ہے۔ اب آپ کے وجود میں تر و تازگی کے لیے ایک معجزہ سناتا ہوں جو تازہ معجزہ ہے، ہمیں بھی کسی عالم نے سنایا، شاید آپ نے سنا۔ اہل بیت فرماتے ہیں تم ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ اور مولا فرماتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گناہ نہ کرو، کیونکہ ماں برداشت نہیں کرے گی اس کا بیٹا آگ میں جلے۔ مولا فرماتے تو کیسے سمجھتا ہے کہ حسین برداشت کرے گا تو آگ میں جائے؟ کیوں اتنی تکلیفیں؟ امام سکون سے مدینے میں بیٹھے تھے، نماز روزہ حج سب ادا ہو رہا تھا، لیکن گھر بال کے ساتھ مدینے سے چل کر ایک مرتبہ کربلا کی طرف جاتے کیوں؟ جب میں یہ جملے پڑھ رہا تھا تو ایک عجیب سی رقت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ جب مولا کربلا کی سرزمین پہ پہنچے، مولا کی سواری رک گئی۔ فرماتے 7 سواریاں بدلی گئیں، آخر میں امام نے کہا نہیں مجھے یہیں رکنا ہے۔ کہ اس قبیلے کے بوڑھے کو بلاؤ، بلایا گیا، کہ سرزمین کو کیا نام ہے؟ کسی نے کہا نہیں نواب، کسی نے کیا نام دیا، کسی نے کیا، امام نے کہا نہیں کوئی اور نام بھی ہے۔ پھر ایک سب سے بزرگ کو بلایا گیا، اس نے کہا مولا ہم نے سنا ہے اس کو کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ امام نے کہا بعض خیموں کو اتارو، یہیں رکنا ہے ہمیں۔ 2 وصیتیں امام نے کی، ایک وصیت یہ کی کہ یہ زمین تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا، لوگوں نے کہا نہیں مولا آپ رہنا چاہیں؟ امام نے کہا نہیں، میں یہاں کچھ ہفتوں کے لیے نہیں آیا، قیامت تک کے لیے قیام کرنا ہے۔ خریدی، ہبا کر دی، واپس دے دی۔ 2 شرطیں رکھی، کہ ایک وصیت یہ ہے جب 10 محرم آئے لاشوں کو پامال کیا جائے، ہماری لاشیں دفن کر دینا۔ دوسری وصیت میں امام نے عباس کو یاد نہیں کیا، علی اصغر کو یاد نہیں کیا، اکبر کو یاد نہیں کیا، اپنی بہن زینب کو یاد نہیں کیا۔ میں کہوں گا کیا مقام ہے شیعو، امام نے تمہیں یاد کیا۔ کیا وصیت کی؟ کہ اے بنی اسد کے قبیلے، میری دوسری وصیت یہ ہے جب بھی کبھی میرے شیعہ یہاں پر آئیں 3 دن تک انہیں کھلانا بھی پلانا بھی بھوکا مت رکھنا، پیاسا مت رکھنا۔ امام کسے یاد کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد کریں۔ کب؟ ابھی کربلا ہوئی نہیں، ابھی شہادتیں ہوئی نہیں، ابھی لاشیں گرے نہیں، اس وقت امام آپ کو اور مجھے یاد کر رہے ہیں۔ اور وہی مولا فرماتے ہیں کہ اے شیعو میں نہیں چاہتا کہ تم کبھی جہنم کی آگ میں جلو۔ وہ امام زمانہ جب کسی عالم کی خواب میں آئے اور مولا فرماتے ہیں، عالم کہتا ہے امام آپ کے چہرے پہ اتنی جھریاں کیوں ہیں؟ مولا اتنا چہرہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بیمار ہو۔ امام نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں کے گناہوں نے مجھے بیمار کر دیا ہے، میری کمر کو توڑ دیا ہے، ابھی تک یہ نفس ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا۔ امام فرماتے تم اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہم کرتے ہیں۔ افریقہ کا ایک قافلہ، پنجاب کی فیملی، جب یہ صدام ملعون گیا تو امام کی زیارت کے لیے گئے۔
فرماتے ہیں چیکنگ پوسٹس بہت زیادہ تھی، قافلے کو بار بار روکا جاتا تھا، ان کی گاڑی کو چیکنگ ہوتی تھی۔ اس خاتون کا ایک 7 سال کا بیٹا تھا۔ پولیس والوں نے کہا آپ چیکنگ کروائیں، آپ کا بیٹا گاڑی میں سو رہا ہے، سوتا رہے۔ بیٹا سوتا رہا۔ یہ خاتون چیکنگ کروا کے واپس آئی، بیٹا سو رہا تھا۔ جا کر ان کی گاڑی نجف پہنچی۔ کہتی جب بیٹے کو اٹھانا چاہا تو بیٹا اٹھ نہیں رہا تھا۔ فوری ہاسپٹل لے گئے، ہارٹ بیٹ چیک کی، یہ بچہ مر چکا۔ اس کی ماں بہت روئی، ایک ہی بیٹا۔ جنازہ ہوا، نماز ہوئی، اس کو جا کر وادی السلام میں دفن کر دیا۔ اب گھر والوں نے اس کی ماں کو کہا بھائی چلو مولا علی کی زیارت کو، کہا میں نہیں جاؤں گی، میرا بیٹا چھن گیا۔ ہوتا ہے نا، کبھی زیارت پہ جائیں، جن کے بچے سخت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اہل بیت سے، چھن لیا۔ جب چھٹے امام کا بیٹا جناب اسماعیل بیمار تھا تو مولا کا صحابی کہتا ہے میں نے امام کو بہت پریشان دیکھا، گھر سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد امام باہر آئے، چہرے پہ اطمینان، اور ایک ہی جملہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے کہا مولا جب زندہ تھا پریشان، اب چلا گیا اتنا اطمینان؟ امام نے کہا جب ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں، جب زندہ ہیں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی صحت و سلامتی آ جائے، دوائی ڈاکٹر، لیکن جب خدا لے لیتا ہے، اس کی امانت تھی، جس پہ وہ راضی اس پہ ہم راضی ہو جاتے ہیں، پھر ہم پریشانی زبزبا اس کا شکار نہیں ہوتے۔ یہ خاتون مولا علی کی زیارت پہ نہیں گئی، کہا میرا بیٹا امام نے چھین لیا، میں نہیں جاؤں گی۔ قافلہ چلا کربلا، سارا قافلہ امام حسین کی زیارت کو گیا۔ اس خاتون نے کہا میں نہیں جاؤں گی، میرا بیٹا حسین نے چھین لیا، میں کیوں جاؤں؟ ایک ہی تو بیٹا تھا، میں زیارت کرنے کے لیے آئی تھی، مولا نے کچھ دیا نہیں، اوپر سے میری اولاد مجھ سے چھین لی، نہیں گئی۔ فرمایا آخری 2 دن بچے، لوگوں نے کہا بھائی عباس کی قبر پہ چلو، جا کر دعا مانگو، کیوں یہاں پہ رو رہی ہو؟ رو رو کے کہتی ہے نہیں یہ باب الحوائج ہے، اگر میرے آقا ہے تو میرا بیٹا مجھے پلٹا دے۔ ایک ہی بیٹا تھا عباس نے، وہ میرا بیٹا چھن گیا، اگر ہیں باب الحوائج مجھے میرا بیٹا واپس کر۔ نہیں گئی۔ کہ آخری دن کچھ ہی گھنٹے بچے، ماں نے کہا بیٹی تھوڑی دیر کے لیے چلو، بے ادبی ہے، بے احترامی ہے، کربلا آئی ہو زیارت کے لیے، ایک بیٹا چھینا دوسرا دے دیں گے، انہی کی امانت تھی، انہوں نے لے لیا واپس۔ بیٹی کو زبردستی لے گئے۔ یہ کہتی ہے جیسے میں عباس کی قبر کے کنارے پہ گئی، رو رہی تھی، مولا کی قبر کو دیکھ رہی تھی، اور دل ہی دل میں یا باب الحوائج یا باب الحوائج۔ کہتی ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک 7 سال کا بچہ اماں اماں کر کے دوڑتا ہوا آ رہا۔ کہتی میں پریشان ہو گئی، کہیں شدت غم کی وجہ سے کہ یہ کیفیت تو طاری نہیں ہوگی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی، کہ نہیں آ کے مجھے لپٹا۔ پھر میرے ساتھ جو خواتین تھیں انہوں نے دیکھا، ہاتھوں کو چیک کیا، بالکل بیٹا سالم تھا، سب پریشان، بچہ رو رہا تھا۔ بچے سے پوچھنے کہ بھائی کہاں تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں گاڑی میں سو رہا تھا، جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو لوگوں کی بھیڑ میں پایا، میں رو رو کے اماں اماں کر کے رو رہا تھا، چھوٹا سا بچہ 7 سال کا معصوم بچہ۔ کہتے روتے روتے میں نے دور سے دیکھا ایک گھوڑے سوار ہے، اس کے ساتھ ایک جوان ہے، وہ دونوں آ رہے ہیں۔ مجھ سے پوچھا بیٹے کس کی تلاش میں ہو؟ کہا میری اماں گم ہو گئی۔ اس گھوڑے سوار نے مجھے کہا کہ بیٹے تو گھوڑے پہ سوار ہو جا۔ یہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچپنے میں کہا کہ انکل مجھے ہاتھ دیں، میں گھوڑے پہ بیٹھ جاؤں۔ کہا گھوڑے سوار نے کہا میرے ہاتھ نہیں ہیں، میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ اس جوان کو کہا کہ اسے گھوڑے پہ بٹھا۔ کہتے اماں میں گھوڑے پر بیٹھا، اس گھوڑے سوار کے ساتھ آیا، یہاں تک کہ زری تک آئے۔ اس نے مجھے کہا بیٹے یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری اماں تجھے مل جائے گی، جب اماں تمہاری تمہیں ملے تو میرا ایک پیغام دے دینا۔ کہ کون سا پیغام؟ کہ اپنی اماں کو کہنا کہ ہم سے ناراض مت ہوا کریں، ہم تھوڑی تھوڑی باتوں کے لیے دنیا کی وجہ سے جب اہل بیت کا دل دکھاتے ہیں۔ یہ معجزہ وادی السلام میں سخت ہے۔ فرماتے پھر وادی السلام کے قبر کو کھودا، کفن تھا، سب کچھ تھا، لیکن لڑکا وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ وہ دینے پہ آئے، دیتے بھی ہیں، معجزے کرنے پہ آئے۔ امام رضا کے کتنے معجزے آئے، ہم نے خود دیکھے۔ گلگت کی ایک بیچاری بچی تھی، فلج تھا، اس کو اپنے بابا کی کاندھوں پہ سوار تھی، جب امام کی زری کے نزدیک ہے اس بچی نے چھلانگ مار کے زری کو پکڑا اور کھڑی ہو گئی۔
9 سال کی بچی تھی. اگر وہ دینے پہ آیا تھا، امام نے فرمایا ہم سے ناراض مت ہوا کرو. جب علی ابن مہدیار امام زمانہ کی زیارت کو جاتا ہے تو امام کو کہتا ہے السلام علیک ایھا المحجوب، میرا سلام ہو اس امام پہ جو پردہ غیب میں ہے یا پردہ حجاب میں ہے. امام نے فرمایا علی ابن مہدیار مت کہا کرو ایسا. کہ مولا کیوں؟ کہ میں حجاب کے پردوں میں نہیں، تمہاری آنکھوں پر پردے لگے ہیں. ہٹاؤ پردے تو ہماری زیارت نصیب ہونا. کیوں نہیں ہٹاتے پردوں کو؟ ایرانی نوجوان کہتا ہے کہ میں نے خواب کے عالم میں دیکھا، میرے گھر کے دروازے کی گھنٹی بجتی ہے، انٹرکام اٹھاتا ہوں، ایک سید کی تصویر نظر آتی ہے. وہ سید کہتے ہیں دروازہ کھولو. میں نے کہا کون؟ کہا میں سید مہدی بول رہا ہوں. کا سمجھ گیا میرے آقا امام زمانہ ہے. لیکن کہتے ہیں میں نے دروازہ نہیں کھولا. بھائی کیسے کھولتا؟ گھر میں ساز و سامان ایسی چیزیں تھی. میں نے کہا مولا گھر میں آئیں گے کیا دکھاؤں گا امام کو؟ میں نے کہا مولا تھوڑی دیر صبر کیجیے ابھی آتا ہوں. کہ سارے سامان کو چھپایا، ایک کمرے میں بند کیا. بھائی مولا آئیں، گھر تو صاف ہو. دنیا کے گھر کو تو صاف کرو لیکن اپنے دل کو کب صاف کرو گے؟ مولا فرماتے یہ دل ہمارا گھر ہے، بیت اللہ تمہارا دل ہے، اس میں اگر نجاست تو کیسے آئیں گے؟ کہ تھوڑی دیر گزری، نیچے گیا، دروازہ کھولا، میرا آقا نہیں تھا. گلیوں میں دوڑا کہ میرا مولا کہاں گیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے امام کے پیچھے ایک مرتبہ دور سے دیکھا ایک سید جا رہا ہے اور رو بھی رہا ہے. رو رو کے ایک جملہ کہہ رہے میرے مولا. جملہ کہے گا اے خدا اب میں اتنا مظلوم ہو گیا، میرے شیعہ میرے اوپر دروازہ بھی نہیں کھولتے. کب کھولیں گے ان دلوں کے دروازوں کو؟ کب کھولیں گے اپنے گھروں کے دروازوں کو؟ بھائی جب نجاست ہوگی مولا کیسے آئیں گے؟ جب دل ناپاک ہوں گے امام کیسے آئیں گے؟ صرف زبان سے کہنا کافی ہے نہیں. امام سجاد فرماتے ہیں ہم اس مجلس سے راضی نہیں ہیں جس مجلس میں آتے ہو اور گھر جاتے ہو، سو جاتے ہو، اپنے وجود میں کسی تبدیلی کا احساس نہیں کرتے. فرمایا جب تک بدلو گے نہیں خود کو ہم راضی نہیں ہوتے مجالس سے. گریہ کرو گے تمہارا فائدہ، ماتم کرو گے تمہارا فائدہ، لیکن ہمارا فائدہ کس میں؟ فرمایا اعینونی بالورع والتقوی، اگر ہمارا فائدہ چاہتے ہو تو مدد کرو ہماری. مولا مدد مانگ رہے، مولا کیا مدد کریں؟ بالورع والتقوی، پرہیزگاری اور تقوی کے ذریعے، خوف خدا کے ذریعے اپنے دل میں پیدا کرو. آج یہ خوف ختم ہو گیا، آج ادب نہ رہا. اگر امام کا ادب ہوتا کبھی ہم گناہوں کی طرف نہ جاتے. لیکن وہی میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجلس حسین اسی لیے رکھی گئی تاکہ مجلس میں آؤ حر بن کے مجلسوں سے اٹھو. اور فرمایا جب بھی مجلس میں آؤ آنکھوں میں آنسو آئے. مولا فرماتے ہیں خدا کو میری پھپھی زینب کا واسطہ دیا کرو، خدا کبھی رد نہیں کرتا.